بغیر عمل کے علم بیکار ہے، علم کے بغیر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اور عمل کے بغیر خالی علم بیکار ہے۔ علم کا نام ہے شریعت اور عمل کا نام ہے طریقت۔ یہ بات سمجھنی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جب کہتے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت تو اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ پیر طریقت کون ہوگا؟ رہبر شریعت کسے کہا جائے گا؟ بغیر عمل کے علم بیکار ہے۔ علم کا نام ہے شریعت اور عمل کا نام ہے طریقت۔ وضو کیسے کیا جائے، نماز ادا کیسے کی جائے، نماز اور وضو کیسے ادا ہوں گے، اسے کہتے ہیں شریعت۔ اور عملاً جب وضو کر لیا جائے اور نماز پریکٹیکلی پے ہو جائے تو اسے کہتے ہیں طریقت۔ علم اور عمل یعنی شریعت اور طریقت یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، جیسے جسم اور روح ہے۔ جسم اور روح دونوں کو جدا کر دیا جائے تو انسان مکمل نہیں ہوتا، ایسے ہی شریعت اور طریقت کو جدا کر دیا جائے تو دین مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے جسم اور روح ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، لازم و ملزوم ہیں، ایسے ہی علم بغیر عمل کے اور شریعت بغیر طریقت کے مکمل نہیں ہوتی۔ اس بنیاد پر تمہیداً 3 باتیں عرض کرتا ہوں، ذہن نشین کریں۔ پہلی بات یہ کہ بے عمل صوفی، ایسے لوگ جو شریعت کا علم نہیں رکھتے اور اپنے آپ کو صوفی اور درویش اور اللہ والا کہتے ہیں، وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں باج علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ فقیری، درویشی، ولایت بغیر علم کے نہیں ہوتی، بلکہ علماء ذیشان تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے اور ہر عالم اللہ کا ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے، مگر کوئی درویش ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی پیر و مرشد ہو، کوئی اللہ کا ولی ہو اور علم والا نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بے علم صوفی، اس کا کوئی وجود نہیں۔ جو بے علم صوفی ہوگا وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ بے علم صوفی وہ خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کی گمراہی کا باعث بھی بنے گا۔ باج علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا سے بڑا درویش کون ہوگا؟ حضور غوث پاک سرکار نے پہلے قرآن کریم حفظ کیا، پھر ابتدائی کتابوں کا علم حاصل کیا، پھر 18 سال کی عمر سے لے کے 26 سال کی عمر تک
ایران سے عراق بغداد تشریف لائے اور 8 سال تک قرآن اور سنت کا علم پڑھا. زندگی کے پہلے 26 سال علم حاصل کیا اور اس کے بعد کے 25 سال تک عبادت اور ریاضت کی. پہلے علم ہے، پھر عمل ہے، پھر عبادت ہے، پھر ریاضت ہے. بھائی عبادت کی ابتدا طہارت سے ہے اور طہارت کی ابتدا وضو سے ہے، غسل سے ہے، استنجا سے ہے، تیمم سے ہے. جسے عبادت کے لیے اس کی ابتدا کرنا نہیں آتی، اس کی عبادت قبول کیسے ہوگی؟ تو پہلی بات یہ ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ بے علم صوفی وہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کے لیے گمراہی کا سبب بنے گا. دوسری بات، شریعت کیا ہے؟ یاد رکھیں، سارے کا سارا قرآن وہ شریعت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی وہ شریعت ہے. اور جسے قرآن نہ آتا ہو، جسے قرآن کا معنی نہ آتا ہو، خود قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، قرآن کے مفاہیم اور مطالب تک جس کی رسائی نہ ہو، جسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پتہ نہ ہو، جسے قرآن اور سنت نہ آئے اور وہ بن جائے رہبر شریعت، ایسا کوئی آدمی رہبر شریعت نہیں ہو سکتا. شریعت کہتے ہیں قرآن اور سنت کے علم کو، اور رہبر شریعت وہ ہوگا جسے قرآن بھی آتا ہوگا اور میرے مصطفیٰ پاک کی سنت کا علم بھی ہوگا. تیسری بات، طریقت کیا ہے؟ قرآن اور سنت کے علم کو شریعت کہتے ہیں اور قرآن اور سنت پر عمل کرنے کو طریقت کہتے ہیں. 3 باتیں میں نے عرض کی. بے علم صوفی وہ گمراہی کا باعث ہے. شریعت، قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا یہ شریعت ہے، اور طریقت قرآن اور سنت پر عمل کرنا یہ طریقت ہے. اب وضو کیسے کیا جائے یہ صاحب شریعت بتائے گا، اور وضو جب کر لیا جائے تو اسے طریقت کہا جائے گا. اور پیر طریقت اور رہبر شریعت وہ ہوگا جسے خود بھی قرآن اور سنت کا علم ہو اور جو خود قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا ہو.